پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان وڈیرے جاگیرداروں کے آگے سر جھکانے اور اپنا نظریہ بیچنے، بلڈنگیں بنانے، انڈسٹریاں بنانے، ملک کا خزانے سے قرضے لے کے دولت مند بننے سے میں نے انکار کیا۔ اس کی سیاست کو ہم جو نام دیں، اس پر جیسا بھی الزام ہو، لیکن اسے ایک کمال کرنے کا کریڈٹ تو دیا جانا چاہیے۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر کے دروازے سے نکلا، اپنی 50 سٹارٹ کی اور سست رفتار سے چلتا ہوا ساری رکاوٹیں پار کر کے پاکستان کی اس سیاست میں داخل ہو گیا جو دولت مندوں، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے لیے مخصوص تھی۔ آپ نے صحیح سمجھا، ذکر ہے الطاف حسین کا، شاید ملک کے متنازع ترین سیاستداں، جن سے نفرت کرنے والے بے شمار تو محبت کرنے والے بھی کم نہیں۔ 1953 کو کراچی کے ایک بڑے کنبے کے چھوٹے سے گھر میں جنم لینے والے الطاف حسین کے والد نذیر حسین تقسیم سے پہلے کے ہندوستان میں ریلوے کے اسٹیشن ماسٹر تھے اور والدہ خورشید بیگم ایک گھریلو خاتون۔ الطاف حسین کے دادا مولانا مفتی رمضان حسین یو پی کے شہر آگرہ کے مفتی اور جید عالم دین تھے۔ اس خاندان نے ہجرت کے بعد کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ گھرانہ کراچی میں پہلے اے بی سینئر لائنز ایریا اور پھر جہانگیر روڈ کے سرکاری کوارٹر میں آباد رہا، جس کے بعد عزیز آباد کی بستی اس کا ٹھکانہ بنی۔ الطاف حسین نے 1969 میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیل روڈ سے میٹرک کیا۔ وہ 1970 میں سٹی کالج میں انٹر سائنس کے طالب علم تھے کہ جنگ کے باعث لازمی فوجی سروس کا منصوبہ نیشنل کیڈٹ سروس اسکیم شروع ہو گیا، جس کے تحت ہر میٹرک پاس نوجوان کے لیے 1 سال تک لازمی طور پر فوجی خدمات انجام دینا تھی۔ یوں وہ الطاف حسین بھی اس اسکیم کے لیے بطور کیڈٹ منتخب ہو گئے، جنہیں آگے چل کر اس ادارے کا ناقد اور دشمن گردانا گیا۔ الطاف حسین نے 1974 میں جامعہ کراچی سے بی فارمیسی کرنے کے بعد ایم فارمیسی میں داخلہ لیا، لیکن یونیورسٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کراچی میں 7 ڈے ہسپتال میں بطور ٹرینی کام کیا اور 2 غیر ملکی دوا ساز اداروں میں بھی ملازمت کی۔ اگرچہ وہ بھٹو کے خلاف چلنے والی 77 کی تحریک میں جلسوں کے اسٹیج پر فعال کردار ادا کرتے رہے تھے، لیکن عملی سیاست کا آغاز انہوں نے جامعہ کراچی سے بطور طالب علم کیا۔ الطاف حسین نے مہاجر طلبہ کو منظم کر کے 11 جون 1978 کو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی اور اس کے بانی چیئرمین بنے۔ اس تنظیم کو مہاجر طلبہ میں تیزی سے مقبولیت حاصل ہوئی اور طلبہ یونین کے الیکشن میں اس کی کارکردگی مخالفین کو خائف کر گئی۔ اس دور میں جامعات میں تشدد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس کا سامنا الطاف حسین اور ان کی نومولود تنظیم کو بھی کرنا پڑا، اور الطاف حسین کو اپنی تنظیم سمیت جامعہ کراچی کو الوداع کہنا پڑا۔ الطاف حسین کو 1979 میں اس وقت کی مارشل لاء حکومت نے بنگلہ دیش میں محصور پاکستانیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر گرفتار کر لیا۔ ان پر قومی پرچم جلانے کا الزام لگا اور انہیں 9 ماہ قید کی سزا ہوئی۔ اس کے بعد اے پی ایم ایس او کے بطن سے مہاجر قومی موومنٹ نے جنم لیا اور الطاف حسین اپنے ساتھیوں سمیت اپنی تنظیم کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں منہمک ہو گئے۔ اس دوران بشرا زیدی نامی ایک طالبہ کی ٹریفک حادثے میں ہلاکت کے باعث کراچی میں لاسانی بنیادوں پر فسادات پھوٹ پڑے، اور پھر ہم کراچی کے معروف نشتر پارک میں ہزاروں افراد کا مجمع دیکھتے ہیں جو بارش میں بھیگتے ہوئے الطاف حسین کا پرجوش خطاب پورے اہتمام سے سن رہا ہے اور اس کے نعروں سے فضا گونج رہی ہے۔ یہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم کی کامیابیوں کا نقطہ آغاز تھا۔ کچھ عرصے بعد حیدرآباد میں ہونے والے بڑے جلسے اور اس جلسے میں شرکت کے لیے جانے والے جلوس پر سہراب گوٹ پر ہونے والی فائرنگ اور ہلاکتوں نے یکایک الطاف حسین کو مہاجروں کا مسیحا بنا دیا۔ فسادات کا یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہا اور ایم کیو ایم مضبوط سے مضبوط تر ہوتی رہی۔ چنانچہ جب بلدیاتی انتخاب ہوئے تو یہ دیکھ کر خود ایم کیو ایم کے رہنما اور کارکن بھی حیران رہ گئے اور خالصتاً نوجوانوں کی جماعت نے کراچی اور حیدرآباد سے ان شہروں میں اشروں سے سیاست کرنے والی جماعتوں کا مکمل صفایا کر دیا تھا۔ پھر تو ایم کیو ایم اور انتخابی کامیابی لازم و ملزوم ہو گئی اور آگے ہونے والے سارے انتخابات میں کراچی اور حیدرآباد میں مہاجر اکثریت کے تمام حلقوں میں ایم کیو ایم تواتر سے جیتتی رہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ